بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے وضو کے فضائل کے متعلق کچھ گزارشات عرض کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الصلاۃ مفاتیح الجنہ، کہ جنت کی کنجیاں نماز ہیں، و مفاتیح الصلاۃ الطہور، اور نماز کی کنجی وضو ہے۔ جس آدمی کا وضو جتنا اچھا ہوگا اس کی نماز اتنی اچھی ہوگی، اور نماز کی قبولیت پر اللہ تعالیٰ نے جو انعام متعین کیا ہوا ہے وہ انسان کے لیے جنت ہے۔ ایک اور موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن ایک مومن کے اعضاء یعنی جو وضو کے اندر دھوئے جاتے ہیں وہ روشن ہوں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کو ان اعضاء کی روشنی کی وجہ سے پہچان لیں گے۔ تو دیکھو کہ وضو کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جو آدمی وضو کرتا ہے تو اللہ کی رحمت کی چادر اس کے سر پر آ جاتی ہے۔ تو جب تک وہ دنیا کی باتیں نہیں کرتا اس وقت تک یہ اللہ کی رحمت اس انسان کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وضو کے وقت مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اپنے گناہوں کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم وضو کرتے وقت دنیا کی باتوں میں لگ جائیں۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی وضو شروع کرتے وقت یہ الفاظ پڑھ لے گا، بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام، اور وضو کے اختتام پر کلمہ شہادت پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ ایک موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الوضوء صلاح المومن، کہ وضو جو ہے یہ مومن کا اسلحہ ہے۔ تو دیکھو کہ آدمی کے پاس جب اسلحہ ہوتا ہے تو اسلحے کے ذریعے سے وہ دشمن کا مقابلہ کرتا ہے، دشمن سے اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے۔ اسی طرح مومن جب وضو کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ شیطان کے حملوں سے محفوظ رہتا ہے۔ ایک بہت ہی پر اثر ایک واقعہ ہے کہ ایک عیسائی عورت ایک ظالم بادشاہ نے اس سے کہا کہ تم اپنے دین کو چھوڑ دو، تو اس عورت نے انکار کر دیا۔ تو وہ ظالم بادشاہ اس عورت کی گود میں دودھ پیتا بچہ تھا، اس نے اس کو اٹھایا اور ساتھ تنور آگ کا جل رہا تھا اس میں پھینک دیا۔ تو اب ظالم بادشاہ نے تو اپنی طرف سے ایک بہت بڑا کام کیا کہ یہ عورت اپنے دین سے پھر جائے گی۔ تو جب اس نے دیکھا کہ بچہ تنور میں انگاروں کے ساتھ کھیل رہا ہے اور عورت بڑی پرسکون ہے تو وہ بڑا حیران ہوا۔ اس نے اسی وقت بچے کو باہر نکلوانے کا حکم دیا اور اس عورت سے اپنی غلطی کی معافی مانگی۔ تو اسی بادشاہ کا ایک وزیر تھا، اس نے اس عورت سے پوچھا کہ یہ تو اتنا پرسکون تھی، اس کی کیا وجہ تھی؟ تو اس عورت نے بتایا کہ میں اپنی زندگی میں 4 باتوں کا اہتمام کرتی ہوں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مدد میرے ساتھ رہتی ہے۔ پہلا کہ میں ہر وقت باوضو رہتی ہوں۔ دوسری بات اس نے بتائی کہ میں جب وضو کرتی ہوں اس کے بعد فوراً 2 رکعت نماز نفل تحیۃ الوضو کا اہتمام کرتی ہوں۔ تیسری بات اس نے بتائی کہ جب میرے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے یا کسی کی طرف سے مجھے کوئی تکلیف پہنچائی جاتی ہے تو میں اس پر صبر کرتی ہوں، اور صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میری مدد کرتے ہیں۔ چوتھی بات اس نے بتائی کہ جب میں کسی مصیبت زدہ کو دیکھتی ہوں تو میں اس کا تعاون کرتی ہوں، اس کی مدد کرتی ہوں۔ تو دیکھو کہ یہ اعمال بازار دیکھنے میں بہت چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان اعمال کے اوپر بہت بڑے بڑے انعامات رکھے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ آدمی کو ہر وقت باوضو رہنا چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الطہور نصف الایمان، ہمیں ہر وقت باوضو رہنا چاہیے۔ اور اس کے اوپر ایک اور بہت بڑا انعام ہے کہ بہت سارے اکابرین بزرگ حضرات کا اس کا اوپر تجربہ بھی ہے کہ جو انسان باوضو رہتا ہے تو مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کامل طہارت میرانی کی توفیق عطا فرمائے۔